کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا اس کا عنوان ہے محنت کی عظمت۔ عزیز دوستوں، اقبال کے جن اشعار سے میں نے اس تقریر کی ابتدا کی ہے، اس میں اقبال ہمیں جرأت، تازگی، صداقت، جابشانی، قوت، جلجہد، عزم و حوصلہ، نبات آزمائی، جگر کاوی، سگاتے اور حصول مقصد کے لیے سب کچھ قائد دینے کا درس دیتا ہے۔ یہ مست خراموں کو بیدار کرتا ہے، گنجش کے بعد سے لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے، ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑتا ہے، خدا زدہ گلستانوں کے بہار نو کی نوید جانفشاں سناتا ہے۔ یہ بروت کا شکار ایمانیہ بٹیوں میں آگ دلکاتا ہے، یہ المستقبل الاسلام کا مدہ تازہ گوشت گزار کرتا ہے، یہ شرک توحید کے مادیت کا خلاف درس دیتا ہے۔ جناب والا، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز اس وقت ممکن ہے جب ہم جہد مسلسل کو شعار اوڑھنا بچھونا بنا دے اور علم اور عمل کو اخلاص کی بٹی سے گزار کر کندن بنا دے۔ کیا علامہ نے خوب کا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے ناری۔ جناب والا، زمانہ گواہ ہے کسی قوم یا فرد کو محنت کے بغیر نہ کبھی عزت ملی ہے، نہ بلند رتبہ ملا ہے اور نہ ہی انہیں قوموں کی امامت ملی ہے۔ محنت کی قدر کرنے والوں کی دنیا تکریم کرتی ہے۔ مولانا بقول حال، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ والسلام۔